لکھوا لینا اپنے علماء اکرام سے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ یہ تو آپ نے میرے نفرتوں کی آگ پھیلانے کی وجہ سے جنت کو اتنا مہنگا کر دیا، دیکھو 2 کلمات پر اللہ نے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق پر جنت اتنی سستی کر دی۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، حضرت اللہ اکبر بہلول رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے مٹی کے گھر بیٹھا ہوا بنا رہا ہے، آواز دے رہا ہو لوگوں اتنے میں اللہ جنت میں گھر لے لو۔ ملکہ زبیدہ اپنی کنیزوں کے ساتھ سے گزری، کہنے لگی بہلول تو مجذوب ہی رہتا ہے، کہنے لگی چل 2-4 ہزار روپے دینے سے کیا پتا جنت میں گھر مل جائے، نہیں ملے گا، بہلول کا دل تو بہل جائے گا، کتنے میں گھر دیتا ہے، کتنے میں، کل 1 گھر مجھے دے دے۔ رات کو میرے عزیزوں ملکہ زبیدہ خواب میں دیکھتی ہے جنت کے اندر محل، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ زبیدہ کا محل ہے۔ صبح ہارون سے کہنے لگی بہلول سے کچا مکان لیا تھا، اللہ نے جنت میں پکا مکان دیا۔ ہارون رشید بہلول کے ساتھ پاس ملکہ زبیدہ کے ساتھ آئے کہ 1 مکان مجھے دے دے، کہ کل 5,000 روپے کا تھا آج 10,000 روپے کا ہے، کہ ویلیو بڑھ گئی ہے اس کا، خریدار زیادہ آ گئے۔ فرمایا کل بغیر دیکھے سودا کیا تھا، آج دیکھ کے سودا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، 10,000 کا ایک گھر لے لیا، جتنے سکے جتنے درہم جتنی اشرفیاں ملی حضرت بہلول نے ساری لی، تھیلی میں سے نکالی، اپنی جھولی میں ڈالی، مٹھیاں بھر بھر کے دریا میں پھینک دی۔ حضرت ہارون رشید نے دیکھا جیسے سکے دریا میں جا رہے تھے جیسے مچھلیاں منہ باہر نکال رہی تھی، ایک ایک سکہ نکل کر دریا کے مختلف چلی گئی۔ بہلول رحمت اللہ علیہ کے پیروں میں دونوں میاں بیوی آ کے بیٹھ گئے کہ بہلول بتا تو صحیح اللہ نے تیرے پہ کیا راز کھولا، نہ پیسے تکیے میں سیے نہ جیب میں ڈالے، نہ ان پیسوں کا پانی پیا نہ سودا لیا، اور میں ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارا پیٹ تو اللہ کے ذکر سے بھرتا ہے، دنیا کے کھانے کی ہمیں ضرورت نہیں، کہ پھر گھر اللہ کا 10,000 میں کیوں بیچا؟ فرمایا جس طرف یہ دریا کا پانی جا رہا ہے مچھلیاں بھی اسی طرف جا رہی ہیں، تمہیں نہیں پتا اللہ کو پتا، اللہ نے مجھے بتلایا اس دریا کے پار ایک بستی ہے کہ سلیما کے لوگوں میں پڑی ہوئی ہے، کھانے کو ترس رہے لوگوں کے پاس آٹا لینے کا پیسہ کوئی نہیں، اللہ نے اپنی مخلوق کا پیٹ بھرنے کے لیے جنت کو سستا کر دیا، جو جنت گردن کٹانے سے نہیں ملتی، اللہ اکبر، وہ جنت 10 روپے سے مل رہی ہے۔ کہ بہلول تیرا مطلب سمجھے نہیں، کہ میری بھی اللہ نے ڈیوٹی لگائی، مچھلیوں کی ڈیوٹی لگائی، میں سکے جنت بیچ کے سکے لے کے دریا میں پھینکتا ہوں، مچھلیاں نگل کر اس بستی میں علاقے میں جاتی ہیں جہاں تہسالی پڑی ہوئی ہے، لوگوں نے جال بچھا رکھے ہیں، یہ مچھلیاں خود بخود ان جال کے اندر پھنس جاتی ہیں، لوگ مچھلیاں پکڑ کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، پیٹ چاک کرتے ہیں، ان کے پیٹ میں سے سکہ نکلتا ہے، بازار جا کے آٹا لے کے آتے ہیں، غریبوں کے گھر کا چولہا جلتا ہے، یتیم بچے کھانا کھاتے ہیں، ان کا پیٹ بھرتا ہے، ان یتیموں کے دل سے جب دعا نکلتی ہے اللہ تیرے میرے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیتا۔ ہم تو لڑ لڑ کے میرے عزیزوں مر گئے اور لڑ لڑ کے مر ہی جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں ذرا قیامت کا نقشہ تو کھینچے، اللہ کے نبی نے جو بتلایا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے اعمال کی گٹھڑی اللہ کے دربار میں بندہ لے کے آئے گا، اس گٹھڑی کے اندر کیا؟ یا اللہ 70 سال کی نمازیں، اس گٹھڑی کے اندر کیا؟ یا اللہ 50 سال کا مسجد نبوی کا اعتکاف، اس گٹھڑی کے اندر کیا؟ 30 سال تیرے نبی کے شہر میں عید کی نماز پڑھتا رہا، اس گٹھڑی کے اندر کیا؟ یا اللہ 40 سال تک ہر سال حج کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کوئی شک نہیں، فرشتوں ذرا میرے سامنے کھڑا کرو، یہ جتنی گٹھڑیاں اٹھا کے لا رہا ہے ذرا اس کے سر سے اتارنے میں ذرا اس کے مددگار بنو۔ فرشتے گٹھڑیاں پکڑ کر ثواب کی انسان کے دائیں بائیں رکھیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ڈرنا، میں تیرے سے ایک سوال کرتا ہوں، نہ مجھے ان گٹھڑیوں کی ضرورت ہے نہ مجھے ان اعمال ثواب کی ضرورت ہے، یہ بتا جس دن تیرا گھر سے جنازہ اٹھا تھا تیری چرپائی کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے رو رہے تھے؟ کہے گا اللہ 4 بچیاں 2 بچے اور 1 بیوی۔ اللہ فرمائے گا یہ میں نے تجھے امانت دی تھی، پتہ انہیں کتنا ہنسا کے آیا کتنا رلا کے آیا ہے۔ یقین جانو اگر بیوی روتی ہوئی آ گئی خدا کی قسم سارے اعمال کی گٹھڑیاں اللہ منہ پر مار دے گا۔
جانوروں سے تو مسکرا کے بات کرتے ہو، سارا دن گھر سے نکلے شام کو آ کر بیوی سے بات کرنے کی، مسکرانا تو دور کی بات ہے، سیدھے منہ بات کرنے کی توفیق نہیں۔ جتنا جوال وال میں بھائی عمر فاروق صاحب نے مجمع اکٹھا سیرت کمیٹی والوں نے کر رکھا، اللہ کی قسم تمہیں دیکھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، دنیا کے اندر تیرا میرا غم سب سے زیادہ مرنے کا کون بناتا ہے؟ جنازے کی چرپائی پڑی ہوئی ہے، 4 دن بچیاں کے رو کے چلی جائیں گی، بہنیں 4 دن آئیں گی، چلو 10ویں دن رو کے چلی جائیں گی، بھائی 3 دن کے بعد نوکریوں پر چلے جائیں گے، بیٹا 3 دن کے بعد دکان کھول لے گا۔ ایک عورت گھر کے اندر جس نے کبھی جوڑا لال پہ اتارا نہیں، وہ تیری محبت میں تیرے غم میں کبھی لال جوڑا نہیں پہنے گی۔ میں نے پوچھا یہ کونے کے اندر چادر لپیٹ کے کون بیٹھی ہے؟ کہ اللہ اکبر، 1 دن نہیں 4 مہینے 10 دن ہو گئے اپنے شوہر کا غم منا رہی ہے، یہ لال جوڑا نہیں پہنتی، کسی کی شادی میں نہیں گئی، کسی کے بیاہ میں نہیں گئی، یہ روٹی کھاتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے، یہ پانی پیتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے، یہ رات کو سوتے ہوئے کوکے مار مار کے روتی ہے، کبھی یہ سامنے والی چرپائی کو چوم چوم کے روتی ہے، کبھی الماری کے اندر کپڑے دیکھ کر اپنے شوہر کے کپڑوں کو ہاتھوں میں لے لے کے روتی ہے، کبھی جوتیوں کو دیکھ کے روتی ہے۔ جو شوہر کو کھانا پسند تھا گھر کے اندر وہ ہڈیا میں کھانا پکے، اس کھانے کے پکڑے کو دیکھ کے رونے لگ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ غم تیری جدائی میں تیری عورت مناتی ہے، مجھے پتا نہیں تیری زندگی میں وہ تیرے پیر کی جتی کیسے بن جاتی ہے۔ مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خدا کی قسم ان سے عرض کروں گا اپنے شوہر کی قدر کیا کرو، ورنہ بیوہ ہو کے دیکھ لو، ایسا وقت آئے گا جب تک عزت والا چھیننے والا درندہ تمہارے کپڑوں کو ہاتھ نہیں ڈالے گا، یقین جانو تمہیں 2 روٹی کوئی نہیں دے گا۔ حضرات سے عرض کروں گا میرے ویرو، اپنی بیویوں سے پیار کیا کرو، ورنہ میرے عزیزوں بیویوں کی قبر میں جانے کی دیر ہے۔ 4 بچے 4 بہویں گھر میں آ گئی، تم بھوک کی وجہ سے رات کروٹیں بدلتے رہو گے، تمہیں پانی کے لیے 8 میں سے کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ خدا را اپنے کاروبار سے، اپنی مارکیٹ سے، اپنی دکانوں سے عصر مغرب کے درمیان میں آ جایا کرو، موبائل بند، دکان بند، کاروبار بند، اور رات کو سونے کے بعد تہجد میں اٹھنے کی عادت ڈالو۔ کبھی سونے کا وقت ختم ہو گیا، اب اللہ کے سامنے گناہوں کو رکھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ظہر کی نماز اپنی جگہ، فجر کی نماز کی مثال کوئی نہیں، عصر کی نماز کے ثواب کے اپنی مزہ، میرے عزیزوں مغرب کا درجہ اپنا، عشاء کا درجہ اپنا۔ ایک گھر کے اندر 5 بیٹے، سنو مثال بڑی عجیب دے کے جا رہا ہوں، ایک گھر کے اندر ایک باپ کے 5 بیٹے 1 بیٹی، اللہ کا قرآن بھی نبی کی شریعت کہتی ہے بیٹوں کو 2 حصے، بیٹی کو 1، یعنی یوں سمجھ لو بیٹے فرض بیٹی نفل ہے۔ اسی طرح 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن میرے عزیزو تہجد کی نماز نفل ہے۔ 5 نمازوں فرضوں کا ثواب اپنی جگہ، جتنے بھی نفل پڑھ لو میرے عزیزو فرضوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کیا بتلاؤ ان 5 نمازوں میں ایک نماز تہجد کی نماز ہے۔ جیسے 5 بھائیوں کے اندر چھٹی بہن لاڈلی ہوتی ہے، ان 5 نمازوں میں چھٹی نماز تہجد بڑی لاڈلی ہے۔ حدیث پاک میں آیا جب تہجد کی نماز پڑھنے والا مصلی پڑھا کر تہجد پڑھتا ہے، یہ اتنی لاڈلی نماز ہے، فرمایا نماز پڑھنے والے سے پہلے مانگنے والے، نماز پڑھنے والے سے پہلے یہ تہجد کے سجدے اللہ سے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ یا اللہ جس نے رات کو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یا اللہ بستر کو چھوڑ کر مجھے پڑھا، یا اللہ اس کے دامن کو خالی نہ لٹانا، اللہ میں سفارش کر رہی ہوں یہ بچیوں کا ستایا ہوا، یہ بچوں کا ستایا ہوا، اس کی بچیاں جوان ہیں، سگے بھائی کے بیٹے جوان اس تابوئے پر نہیں آیا، یا اللہ جس کی پریشانی دور کر دے، اس کی بچیاں، اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی، اس کے بچے بے روزگار ہیں، یا اللہ اس کی بیوی کو ایسی بیماری لگ گئی علاج کے لیے پیسے کوئی نہیں، میں سفارش کرتی ہوں اللہ اس کی بیوی کو شفا دے دے۔ فرمایا تو تہجد کے سجدے دکھا، پروردگار عالم اپنی رحمتوں کے دروازے تیرے پر کھول کے دکھا دے گا۔
خدا کے واسطے نماز کی عادت ڈالو میرے بھائیوں، او میرے ویرو، خدا کے واسطے یہ جلسے مستحب ہے، نماز فرض ہے، جلسے نہ کرو سوال نہیں ہوگا۔ ایک نماز چھوڑ کے چلے گئے، قیامت کے دن اتنا پوچھا جائے گا، خدا کی قسم قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ آج جن کپڑوں پر خوشبوئیں لگ رہی، آج جن کپڑوں پہ کافور، آج جن کپڑوں پہ عطر لگ رہا ہے، یقین جانو یہی کپڑے پہن کے بستر مرگ پہ لیٹے ہوں گے، اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے چلو بھی کام شروع کرو، فرشتوں سے کہیں گے کام شروع کرو، فرشتے آگے بڑھیں گے، کیا روح قبض کریں گے یا گچی مروڑیں گے یا ٹانگیں مروڑیں گے یا بازو مروڑیں گے، کوئی فرشتہ کام نہیں کرے گا، یہ فرشتے آگے آئیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک میت کو، مرنے والے کو سونگنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا سونگ رہے ہو؟ کہا اللہ اکبر، خوشبوئیں لگانے والا، باڈی سپرے لگانے والا، خوشبو والے صابن سے نہانے والا، یہ اللہ اکبر آج سونگ کے دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے وجود سے نماز کی، روزے کی، حج کی، زکات کی، ذکر کی، درود شریف کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ فرمایا جب انسان کے جسم سے خوشبو نہیں آتی، اللہ کی قسم اسرائیل علیہ السلام سمیت جتنے فرشتے آتے ہیں کوئی بھی اس کی روح لے جانے کو آسمان پر تیار نہیں ہوتا۔ میں میرا عزیز ہو گیا، ربیع الاول کو ملتان گیا، اللہ اکبر، بڑے میرے قریبی تعلق والے مولی ثناء اللہ صاحب، بہت ہی میرے تعلق والے، یقین جانو میرے عزیزو، کوئی 15-16 بہن بھائی ہیں، سارے حافظ، 5 عالم، 4-5 مفتیان کرام، کہنے لگے مولانا ایک بھائی جامپور میں، 5 بدنی، 6 بھائی لاہور میں مدارس سنبھالے ہوئے، 5 بھائی ملتان میں مسجد مدرسے سنبھالے ہوئے، کہ 2 سال پہلے ابا کا رات کو 1 بجے انتقال ہوا، ابا نے مجھے آواز دی سیف اللہ، میں نے کہا جی، دیکھو کتنے پیارے نام، کہ جلدی کر ولی اللہ کو بلا لے، جلدی کر نصر اللہ کو بلا لے، جلدی کر عبید اللہ کو بلا لے۔ اللہ اکبر، یہ برکت والے گھرانے ہیں، بچوں کا نام لو تب بھی اللہ کا نام زبان پر آتا ہے۔ کہ میں نے کہا ابو جی خیر ہے، فرمایا جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں قرآن کا حافظ بنایا تھا آج وہ مقصد پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح، کہ جا جو ملتان میں بچے انہیں بلا، کہ 5 بھائیوں کو بلایا گیا، کہ 5 بھائیوں کو میرے بستر کے چاروں طرف کھڑا کر دے۔ جب 5 بھائی کھڑے ہو گئے، فرمایا آج میں بتاؤں، میں تمہیں ڈاکٹر بناتا، انجینئر بناتا، وکیل بناتا، میں نے تمہیں حافظ قرآن کس لیے بنایا تھا؟ آج کے دن کے لیے بنایا تھا۔ بچوں میرے جانے کا وقت آ گیا، مجھے قرآن کی ڈولی میں رخصت کرو۔ اللہ اکبر، میرے بچوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، فرمایا 5 بچوں نے چاروں طرف کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ جب اذا اراد شیئا ان یقول